اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگو بابرتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و پاک محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، بحیثیت مسلمان ہماری تاریخ شہادتوں کی نہ ختم ہونے والی ایک عظیم داستان ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی شہید شہادت کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو اس کی شہادت ایک اجالا بن کر عقل و عشق کے ایوانوں کو روشن کرتی ہے، دنیا خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم تذکرہ کرنے والے ہیں اس عظیم ہستی کی شہادت کا کہ جن کی شہادت کو بیان کرنے والے کوئی عام ہستی نہیں بلکہ نبیوں کے سردار، تاجدار کائنات، وجہ وجود تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس شہادت کا احوال سنانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شہادت کی خبر لانے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ ناظرین کرام، ایسی ہستی جنہوں نے شہید ہو کر شہادت کی آبرو بڑھا دی۔ جی ہاں، نبی کے نواسے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر نانا کے دین کا سب کچھ بچا لیا۔ اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام کہ جس نے کربلا میں وہ تاریخ رقم کر دی جو قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے ان الفاظ کے حوالے سے جو دنیا کی مشہور شخصیات نے امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں بطور ہدیہ عقیدت پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے نیلسن منڈیلا کی۔ نیلسن منڈیلا نسل پرستی کے خلاف جنگ لڑنے والے ایک عظیم لیڈر۔ وہ کہتے ہیں، میں نے جیل کی سختیوں سے تنگ آ کر ایک دن سوچا کہ حکومت کی تمام شرائط کو دستخط کر کے رہائی پا لی جائے، لیکن پھر مجھے امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا یاد آ گیا۔ برطانوی مورخ ایڈورڈ براؤن کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کو سمجھنے کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کا درس مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے اور ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جرمن ریسرچر ماربن کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیز ترین افراد کو قربان کر کے اور اپنی مظلومیت اور حقانیت کو ثابت کر کے دنیا والوں کو فداکاری اور شجاعت کا سبق دیا۔ اسکاٹش فلاسفر تھامس کرلائل کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے اپنے عمل سے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ حق و باطل کے معرکے میں افراد کی تعداد اہمیت کی حامل نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کم اصحاب کے ذریعے جو کامیابی حاصل کی وہ میرے لیے حیرت کا باعث ہے۔ برطانوی رائٹر فیڈرک جیمز کا کہنا ہے کہ آج بھی دنیا کی موجودہ یزیدیت کو سرنگوں کرنے کے لیے کردار حسینی کے حامل افراد کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی تمام مشکلات کا بنیادی سبب پیغام حسینی سے دوری اختیار کر کے یزیدی صرف استعماری طاقتوں کے سائے میں پناہ لینا ہے۔ ہندوستان کے بانی مہاتما گاندھی کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میرے لیے باعث ہدایت ہے۔ میں نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا کہ مصیبت میں کس طرح صبر اور حوصلے سے سہارا لیا جاتا ہے۔ اور پھر لبنان کے عیسائی مصنف نے اپنی کتاب حسین ان کرسچن آئیڈیالوجی میں لکھا ہے کہ صرف معرکہ کربلا ہی ہے جس سے بہت سے اہم اسباق ملتے ہیں۔ فرانسیسی ادیب فارسٹ وکٹر ہوگو کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے انقلابی اصول ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو کسی سے حقوق حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ برطانوی تاریخ دان ایڈورڈ گیبن نے دی فال آف رومن امپائر نامی کتاب میں واقعہ کربلا کو انتہائی دلسوز قرار دیتے ہوئے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور کربلا کے دل خراش واقعات سے ایک سد دل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح ہر مفکر، ہر مفسر اور ہر مورخ نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اسی طرح بلا تفریق کسی مذہب، رنگ، نسل، ہر شاعر نے بھی امام علی مقام اور واقعہ کربلا پر اپنے قلم اٹھائے ہیں۔ اب اگر جوش ولی آبادی جیسے ولولہ انگیز شاعر کی بات کریں تو انہوں نے کیا خوب کہا ہے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی
ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اور پھر انہی جوش والی آبادی صاحب نے ایک انقلابی انداز میں کیا کربلا کی آفاقیت کا اقرار کیا کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ پھر مولانا محمد علی جوہر نے کیا خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور پھر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور پھر ایک مشہور شاعر مہندر سنگھ بیدی نے کیا خوب کہا ہے کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق کو باطل دکھایا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو، مر کے جینا سکھا دیا تو۔ اور آخر میں پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کے چند اشعار امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں وہ کیا دل کی گہرائی سے کہتے ہیں کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ہے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ ناظرین کرام، ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام بے شک تمام انسانوں کے لیے عظیم قربانی اور رہنمائی کا درس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام میں چاہوں گا کہ چند الفاظ آپ کی زیر سماعت کرتا چلوں کہ شاعر کسی خیال کا ہو یا کوئی ادیب، شاعر کسی خیال کا ہو یا کوئی ادیب، واعظ کسی دیار کا ہو یا کوئی خطیب، واعظ کسی دیار کا ہو یا کوئی خطیب، تاریخ بولتا ہے جہاں کوئی خوش نصیب، اس طرح بات کرتا ہے احساس کا نقیب، دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا، دنیا کی ہر زباں پہ ہے قبضہ حسین کا، دنیا کی ہر زباں پہ ہے قبضہ حسین کا۔ اپنے میزبان سید محمد حیدر رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔